کہ اب پوری نوع انسانی کی امامت جو ہے وہ اس کے منصب پر تم فائز ہو، اب نبوت اور رسالت اور کتابوں کا اترنا وہ تمہاری ہی نسل میں ہوگا۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اور اسی کا ذکر اس کے بعد ہم سورہ حدید میں بھی پڑھیں گے۔ قرآن مجید میں 2 جگہ پر یہ بات آئی۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ابراہیم کو اجر عطا کیا اس دنیا میں بھی، دنیا میں بھی ہماری نوازشیں ان پر ہوئی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں تو وہ ہوں گے نیک بختوں میں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، اور لوط کو بھی بھیجا تھا ہم نے جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے کہ تم ارتکاب کرتے ہو ایک ایسی بے حیائی کا، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ جہان والوں میں سے کسی نے اس سے پہلے ایسی حرکت نہیں کی۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم مردوں کی طرف آتے ہو، لپکتے ہو، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور فطرت کی راستے کو قطع کرتے ہو، مارتے ہو اس راستے کو، یعنی یہ پرورشن ہے جو تم نے اختیار کر لی ہے۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اپنی مجلسوں میں بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو۔ فما كان جواب قومی، تو ان کی ان باتوں کا کوئی جواب قوم کے پاس نہیں تھا، الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان كنت من الصادقین، سوائے اس کے کہ انہوں نے ڈھیٹ بن کر یہ کہا کہ لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، دعا کی کہ پروردگار مدد فرما دے میری اس فاسد قوم کے مقابلے میں جو مفسد ہیں، فساد مچانے والے ہیں، یہ جو غرق ہیں گناہوں کی دلدل میں۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر، قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، اس واقعے کی تفصیلات اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حجر میں اور اس سے پہلے سورہ ہود میں، کہ وہ آئے تھے حضرت اسحاق کی بشارت دینے کے لیے۔ حضرت ابراہیم کی جو پہلی بیوی ہیں حضرت سارہ، جو ان کے ساتھ ہی آئی تھی ہجرت کر کے، ان کے ہاں ولادت بچے کی جو ہے اسحاق نام اللہ تعالیٰ ہی نے تجویز کیا، اور 100 برس کی عمر میں حضرت ابراہیم کو اولاد عطا ہوئی تھی۔ قالوا انا مهلكو اهل هذه القرية، انہوں نے کہا کہ ہم ہلاک کرنے آئے ہیں اس بستی والوں کو۔ ان اهلها كانوا ظالمين، یقیناً یہاں کے لوگ انتہائی ظالم ہیں۔ یہ بستی کون سی ہے؟ یہ وہ بستی ہے جس کی طرف حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے تھے، سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں۔ قال ان فیہا لوطا، انہوں نے کہا کہ اس میں، حضرت ابراہیم نے کہا بھئی اس میں تو لوط بھی ہے، اللہ کا پیغمبر رسول، اور تم بستی کو تباہ کرو گے۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، انہوں نے کہا کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ جو اس میں ہے، کون کون ہے اس بستی میں، ہمیں معلوم ہے۔ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم بچا لیں گے اس کو بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی سوائے اس کی بیوی کے، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، اور وہ رہے گی پیچھے رہ جانے والوں میں۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب ہمارے وہ فرشتے پہنچے ہیں لوط کے پاس علیہ السلام، سِیَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، وہ بہت پریشان ہوئے ان کو دیکھ کر اور ان کا دل تنگ ہوا۔ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ، لیکن کہا ان فرشتوں نے کہ ڈرو نہیں اور گھبراؤ نہیں۔ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ، ہم بچا لیں گے تمہیں بھی اور تمہارے گھر والوں کو بھی سوائے تمہاری بیوی کے، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، اور وہ رہے گی پیچھے رہ جانے والوں میں۔ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی والوں پر آسمان سے ایک عذاب، بما كانوا يفسقون، ان کی نافرمانیوں کی اور گناہوں کی پاداش میں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً، اور ہم نے اس کی ایک واضح نشانی باقی رکھی ان لوگوں کے لیے، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان لوگوں کے لیے کہ جو سمجھنا چاہتے ہوں، جو عقل والے ہیں، جو ہوش مند ہیں، ان کی نشانی کو ہم نے باقی رکھا۔ اور اس نشانی سے مراد ہے وہ کھنڈرات جو اب بھی باقی ہیں، اور خاص طور پر اس وقت جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اہل مکہ بہت اچھی طرح واقف تھے، کیونکہ وہ تجارتی قافلے لے کر جاتے تھے شام کی طرف، اور یہ کھنڈرات بالکل ان کے اسی تجارتی شاہراہ پر واقع ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اہل مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی بندگی اختیار کرو
اور آخرت کے دن کی توقع رکھو، انتظار کرو، یقین رکھو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں دندناتے مت پھرو فساد مچاتے ہوئے۔ فکذبوہ فاخذتہم الرجفہ، تو قوم نے انکار کیا، جھٹلا دیا اللہ کے پیغمبر کو، تو آ پکڑا انہیں ایک زلزلے نے۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور وہ اپنے گھروں میں رہ گئے اوندے منہ گرے ہوئے، سب کے سب ختم ہوئے۔ وعادا وثمود وقد تبین لکم من مساکنہم، تمام رسولوں کا ذکر آ رہا ہے یہاں پر، لیکن زمانی ترتیب سے نہیں ہے۔ اور عاد اور سمود، ان کو بھی ہم نے ہلاک کیا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ وقد تبین لکم من مساکنہم، اور تم پر واضح ہیں ان کی بستیوں کے نشانات بھی۔ یہ بھی ان کے تجارتی شاہراہ میں، یہ راستے میں سب سے پہلے سمود کے کھنڈرات آتے ہیں، اور عاد کے جو ہیں وہ دوسری طرف تھے، لیکن یہ کہ یہ لوگ واقف تھے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو، ان کے مشاغل کو ان کی نگاہوں میں گھبا دیا۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، تو روک دیا انہیں سیدھے راستے سے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور تھے وہ بڑے ہوشیار، سب کے سب بڑے زیرک، دنیاوی معاملات میں بہت تیز تھے، دیوانہ بکار خیش ہوشیار۔ تو یہ قومیں جو ہیں رسولوں کا تو انکار کرتی رہی، حق کو پہچاننے میں جو ہے ساری ان کو دقت رہی ہے، آنکھوں پر انہوں نے پٹیاں اپنے خود باندھی رکھی ہیں، ورنہ دنیاوی معاملات میں بہت تیز تھے، بڑے زیرک تھے، معاملہ فہم تھے۔ وقارون وفرعون وحامان، اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ یہ تینوں کا ذکر کئی جگہ قرآن نے اکٹھا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ جو بھیجے گئے تھے، قارون اصل تو فرعون کی طرف بھیجے گئے تھے، لیکن اس میں جو نمایاں اس تہذیب کے علم بردار تھے، ان میں حامان اور قارون کا نام بھی آ رہا۔ ان سب کو ہم نے ہلاک کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس آئے تھے موسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، تو انہوں نے گھمنڈ کیا زمین میں، غرور کا مظاہرہ کیا۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ ہماری پکڑ سے بچ جانے والے نہیں تھے، قابو سے باہر نکلنے والے نہیں بن سکے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو ہر ایک کو ہم نے پکڑا اس کے گناہوں کی پاداش میں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں وہ بھی ہیں جن پر ہم نے تیز و تند ہوا بھیجی ہے۔ ہلاک کرنے کے، قوموں کو ہلاک کرنے کے اللہ تعالیٰ کے اپنے کئی طریقے ہیں۔ کسی پر حاصب، مسلسل تیز تند ہوا، اور کبھی ان میں پتھر بھی ہیں، وہ بھیج دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ایسے بھی ہیں کہ جن کو آ پکڑا ایک چیخ چنگھاڑ نے، کڑک، اور اس نے جو ہے ان کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور وہ بھی ہیں کہ جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور وہ بھی ہیں ان میں کہ جنہیں ہم نے غرق کیا، جیسے قوم نوح کو اور آل فرعون۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، یہ ظلم کے ساتھ معاملہ نہیں ہوا۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ لوگ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم ڈھاتے رہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، ان لوگوں کی مثال کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اور بنا لیتے ہیں اپنے حمایتی، کسی اور کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں۔ کمثل العنکبوت، ان کی مثال ہے جیسے مکڑی، عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ اتخذت بیتا، وہ مکڑی کے جو اپنا گھر بناتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور تمام گھروں میں سب سے کمزور اور بودا گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر۔ یعنی یہ شرک کا جو تانا بانا انہوں نے بنا ہوا ہے تصورات کا، یہ تار عنکبوت ہے۔ جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے کمزور ترین، اسی طریقے سے جس کی کوئی ثبات نہیں ہے، کوئی استحکام نہیں ہے، کوئی جڑ نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، یہی حال ہے ان کے مشرکانہ نظام کا اور شرکیہ تصورات کا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ اس حقیقت کو جانتے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ تعالیٰ اچھی طرح واقف ہے ان چیزوں سے کہ جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ العزیز ہے، زبردست ہے، الحکیم ہے، حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ جیسے یہ مثال آئی ہے عنکبوت کی، مکڑی اور اس کے جالے کی۔